ایک بھیڑیے کو بہت بھوک لگی تھی۔ وہ شکار کی تلاش میں چلنے لگا۔ چل چل کر اس کے پاؤں تھک گئے مگر شکار نہ ملا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اسے سامنے ایک ندی دکھائی دی۔ اس سے خود سے کہا، چلو شکار تو نہیں ملا، پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں۔ وہ پانی پیتے ہوئے سوچ رہا تھا، پتہ نہیں آج سارے جانور کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کی نظر ندی کے سامنے ایک چھوٹے سے میمنے پر پڑی جو کہ ندی سے پانی پی رہا تھا۔ بھیڑیا میمنے کو دیکھ کر خوش ہو گیا، پھر سوچ میں پڑ گیا، اف، میمنا تو میرے سامنے ہے پر میں اسے کھا نہیں سکتا، اور میں ندی پار کر کے جتنی دیر میں جاؤں گا اتنی دیر میں وہ بھاگ جائے گا۔ آخر کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں، اس میمنے کو باتوں میں لگاتا ہوں تاکہ میرے ندی پار کرنے تک وہ نہ بھاگے۔ یہ سوچ کر بھیڑیے نے اونچی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ لگتا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں یہاں دیکھا ہے۔ بھیڑیے کی بات سن کر میمنا پریشان ہو گیا لیکن چپ رہا۔ میمنے کو چپ دیکھ کر بھیڑیا سمجھ گیا کہ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا ہے۔ بھیڑیا جلدی سے بولا، گھبراؤ نہیں، میں اتنا خطرناک نہیں ہوں جتنا کہ دیکھتا ہوں، پر اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو ادھر پانی پینے آیا تھا، تمہیں سامنے دیکھا تو پکار لیا۔ مجھ سے بڑا تمہیں کیا خطرہ؟ میں تو تم سے بہت دور کھڑا ہوں۔ بھیڑیے کی بات سن کر میمنے میں کچھ ہمت ہوئی اور وہ بولا، میں یہاں پانی پینے آیا ہوں۔ میمنے کو بولتا دیکھ کر بھیڑیا بولا، اوہ اچھا، میں بھی یہاں پانی پینے آیا ہوں، آج بہت گرمی ہے نا؟ میمنے بھیڑیے کی بات سن کر حیران ہوا اور دل میں بولا، لگتا ہے بھیڑیے کی نظر کمزور ہے، اوپر بادل ہے اور موسم بھی خوشگوار ہے، پھر بھی بھیڑیے کو گرمی لگ رہی ہے۔ اوہو، دال میں کچھ کالا ہے۔ میمنے کو سوچتا دیکھ کر بھیڑیا بولا، کیا سوچ رہے ہو پیارے میمنے؟ میمنا بولا، جی یہی سوچ رہا تھا کہ آج بہت گرمی ہے۔ بھیڑیا میمنے کا جواب سن کر خوش ہو گیا اور بولا، چلو ندی میں اکٹھے نہاتے ہیں۔ بھیڑیے کی بات سن کر میمنا گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، نہیں نہیں، ندی کا پانی بہت ٹھنڈا ہے، مجھے ٹھنڈے پانی میں نہانے سے زکام ہو جاتا ہے۔ میمنے کی بات سن کر بھیڑیے کو غصہ تو بہت آیا پر پی گیا اور بولا، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو، حالانکہ میں تمہارا ماموں ہوں، بھلا اپنے ماموں سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ میمنا بھیڑیے کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، میری ماما کا تو ایک ہی بھائی تھا اور وہ مر گیا، پھر اب ماموں کہاں سے آ گیا؟ میمنے کی بات سن کر بھیڑیا زور سے ہنسا اور بولا، ہا 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 ہا، مجھے پتا تھا تمہاری ماما نے تم سے میرا ذکر نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ کئی سالوں سے مجھ سے ناراض تھی۔ آج صبح میں نے اسے راضی کر لیا ہے۔ آج میری تمہارے گھر دعوت ہے، ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ بھیڑیے کی بات سن کر میمنا بولا، دعوت؟ مگر مجھے تو میری ماما نے نہیں بتایا۔ میمنے کی بات سن کر بھیڑیا بولا، تمہاری ماما اور میں نے سوچا کہ تمہیں سرپرائز دیں گے، اس لیے تمہاری ماما نے تمہیں نہیں بتایا۔ بھیڑیے کی بات سن کر میمنا سوچ میں پڑ گیا اور خود سے بولا،
یہ بھیڑیا تو شکل سے ہی مکار اور چالاک ہے اور اس کو سردی میں بھی گرمی لگ رہی ہے. ایسا بیوقوف بھلا میرا ماموں ہو سکتا ہے؟ یار میمنے کسی طرح اس سے جان بچا. بھیڑیے نے جب دیکھا کہ میمنہ کچھ سوچ رہا ہے تو بولا, اچھا باتوں میں بہت وقت گزر گیا, میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی, چلو میں ندی پار کر کے تمہارے پاس آتا ہوں, پھر مل کر تمہارے گھر چلتے ہیں اور باقی کی باتیں وہیں کریں گے. بھیڑیے کی بات سن کر میمنہ پریشان ہو گیا اور بولا, ماموں جان آپ کو تیراکی آتی ہے؟ میمنے کی بات سن کر بھیڑیا زور سے ہنسا اور بولا, ہا 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 بھانجے, میں تو تیراکی میں ماہر ہوں, یہ دیکھو. یہ کہہ کر بھیڑیے نے جلدی سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور جلدی جلدی تیرنے لگا. میمنے نے جب دیکھا تو پریشان ہو گیا اور جلدی سے بھاگنے لگا. بھیڑیا میمنے کو بھاگتے دیکھ کر جلدی سے بولا, ارے بھانجے کہاں چل دیے, ذرا رکو ساتھ چلتے ہیں. بھیڑیے کی بات سن کر میمنہ بھاگتے بھاگتے بولا, ماموں جان آپ ہمارے گھر پہلی دفعہ آ رہے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا گھر آپ کے آنے سے پہلے سجا دوں, اور بھلا یہ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ مہمان اور میزبان اکٹھے جائیں. اور ساتھ ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا. بھیڑیے نے جلدی جلدی ندی پار کی اور میمنے کو ڈھونڈنے لگا. بہت ڈھونڈا پر میمنہ کہیں نہ دکھائی دیا. بھیڑیا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چالاکی اچھی نہیں ہوتی. ہمیشہ سچ بولو, کیونکہ جھوٹ اور چالاکی سے نہ صرف ہم دوسروں کا اعتماد کھو دیتے ہیں بلکہ ہمیں ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.